خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے دوسرے باب کے حوالے سے 9واں پروگرام ہے، سیکنڈ چیپٹر آف ریویلیشن، اور سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے آج 9واں پروگرام ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کے بیٹے ہمارے منجی یشوع مشیح یسوع المسیح ناصری کے لیے، اس کے لہو کے لیے، اس کی صلیب کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اس کے نام کی قوت اور قدرت کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور اس پاک روح کے لیے بھی جو مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے، ہمارے لیے قوت کا لباس ہے، ہم اس کے لیے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں۔ عزیزو، آپ سبوں کو خداوند کے کلام میں بڑھنے کی، اس میں ترقی کرنے کی یہ اپرچونٹیز، یہ مواقع ملتے جائیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور خداوند کے پاک کلام میں سے جو پرگمن کی کلیسیا کے نام خط لکھا گیا ہے، The letter to the congregation, believing congregation of Pergamum، اس کے حوالے سے اپنی اسٹڈی کا روحانی اور علمی سفر شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، گزشتہ پروگرام میں، پریویس ایپیسوڈ میں، جو دوسرے باب کے حوالے سے 8واں پروگرام تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جو شیطان کی تخت گاہ ہے، اس کے حوالے سے جو مختلف تھیوریز ہیں، جو مستند ہیں، جو مانی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے اپنے ذہن کے اختراع کو، اپنی سوچ کو جو ہے وہ اپنی کلیسیا پر لاگو کر لیا، کیونکہ ہمارے ہاں ریویلیشن کے حوالے سے بالعموم جنرلی یہی سوچا اور کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کی سطحی سوچ کو، سرفیس لیول کی سوچ کو زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگوں کی ذہنی اختراع ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ جناب علی ریویلیشن کو یا مکاشفہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے بہت سے خداوند کے خادموں کو ایسا کہتے سنا ہے، جو کہ نہایت ہی بھونڈی بات ہے، نہایت ہی غلط اور انکریکٹ بات ہے، اس لیے کہ خداوند کے کلام کے اس حصے کو پڑھنے کے اور سننے کے اور اس کو ماننے کے حوالے سے برکات کا ذکر ہے، بلیسنگز کا ذکر ہے۔ کیسے کوئی خدا کا خادم اپنی کلیسیا کو یا لوگوں کو خداوند کی بلیسنگز، برکات حاصل کرنے سے روک سکتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کلام کے ان حصوں کو جانتے نہیں، خداوند کے کلام کو گہرے طور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نہ وہ خود کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی اور کو پڑھنے سمجھنے کی جو ہے اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کو انکریج کرتے ہیں، نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور غلط قسم کے جو خیالات ہیں اس کتاب کے حوالے سے، ریویلیشن کے حوالے سے، خاص طور پر اس باب کے حوالے سے، اس چیپٹر کے حوالے سے، ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ شیطان کی تخت گاہ کے حوالے سے بہت ہی بھونڈی اور بہت ہی غلط قسم کی مس انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کا کوئی بھی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے۔ واٹ وی مسٹ ریئلائز از کہ اب اس زمانے میں، ان دس ڈے اینڈ ایج، کلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ٹولز موجود ہیں، اور ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں کنویں کے مینڈک بنے نہیں رہ سکتے کہ نہ صرف اس کتاب کو پڑھنے سے لوگوں کو روکا جائے، نہ صرف سچائی کو حاصل کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، بلکہ انہیں خداوند کی کلام کی برکات سے بھی دور رکھا جائے۔ نو سر، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام کی تحقیق کی، تفتیش کی، اس کی ریسرچ کی، اور اس کے ساتھ محبت سے اور پیار سے چلنے کی، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا اور بیسک سٹیپ یہی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ پڑھیں، اور پھر اس کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش کریں، مستند، اوتھینٹک تحقیق اور تفتیش کریں۔ سطحی لیول کی، سرفیس لیول کی تحقیق اور تفتیش سے بھی بچیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں غلط راستوں کی جانب، غلط ڈاکٹرنز کی جانب لے کر جاتی ہے۔ اور اسی لیے جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ایک نہیں بلکہ کئی ریسورسز کو پڑھتا سمجھتا ہوں۔ بے شک خداوند کے قدموں میں بیٹھنا، دعا مانگنا، اس سے اس کی پاک روح کا مسح حاصل کرنا پہلا اور بنیادی قدم ہے، کیونکہ خداوند کی پاک روح کے بغیر، رواح خاخدیش کے بغیر، اس کی حکمت کے بغیر کوئی بھی خدمت کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ ہم اپنے دنیاوی ٹولز پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم جو دنیاوی ٹولز ہمیں ملے ہوئے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کو اچھے طور پر استعمال ضرور کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ شیطان کی تخت گاہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیوس کا آلٹر تھا، مذبح تھا،
اور اس کی سیٹ تھی جس کو بعد میں ہٹلر نے بھی یوز کرنے کی کوشش کی، اور ان جنرل جو وہاں پر اور کئی مذہب دوسرے خداؤں کے لیے، دوسرے نن گاڈز کے لیے بنے ہوئے تھے، ان کو بھی شیطان کا یا ایڈورسری کا، خداوند کے ایڈورسری کا، خداوند کے مخالف کا سینٹر پوائنٹ مانا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس حوالے سے بھی دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح جو میڈیسن کے حوالے سے جو ایک سپرسٹیشن، ایک توہم پرستی پر مبنی سائنس تھی، اس کا جو لوگو ہے وہ بھی سرپنٹ ود ان اے ریت ہے، یعنی سانپ اور اس کے گردا گرد ریت بنی ہوئی ہے، جو آج بھی میڈیسن سائنسز کے مختلف لوگوز میں، مختلف مونوگرامز میں یوز ہوتا ہے۔ اس خط کے ابتدا میں جو بات شیطان کی تخت کی یا تخت گاہ کی گئی ہے، اس کے حوالے سے تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو کی اور آج بھی مختصراً میں نے اس کو دہرائے دیا، لیکن خداوند کے نام پر قائم رہنے کی جو بات ہے، میں اس کو بھی آپ کے لیے تفصیل سے بتاتا چلوں کہ نام کو عبرانی میں، ہیبرو میں شیم کہتے ہیں۔ جس طرح ہم مثال دے سکتے ہیں، خاص طور پر جب خداوند کا نام لیا جاتا ہے جو کہ یہوہ نام ہے، تو جو یہودی لوگ ہیں یا اسرائیلی لوگ ہیں وہ خداوند کا نام لینا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ناپاک لب خداوند کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ خداوند کے نام کو ہاشم کہتے ہیں، دا نیم۔ یہوہ نہیں پکارتے یا باپ نہیں کہتے، وہ ہاشم کہتے ہیں، یعنی دا نیم۔ تو شیم کا مطلب ہے نام، میں نے آپ کو مثال دی نام کے حوالے سے۔ اب نام ہمارے ہاں تو ایک کامن چیز بن گیا ہوا ہے، لیکن عبرانی کلچر میں، ہیبرو کلچر میں، بائبل کے کلچر میں نام کی بڑی اہمیت تھی بھی اور ہے بھی، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی اور ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نام یا شیم دراصل اس شخص کے کردار، اوصاف، اس کی اتھارٹی سب کو ظاہر کرتا تھا۔ شیم، نام دراصل اتھارٹی اور اختیار بھی ہے، اور اسی لیے کئی دفعہ جہاں پر یسوع کے نام کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع کا شیم، یشوع مسیح کا، جیزس کرائسٹ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کے نام کی اتھارٹی، اس کے نام کا اختیار۔ تو یہاں پر جو لوگ خداوند یہوشع مسیح کے نام سے ناصری کہلاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ابتدائی کلیسیا جو اکثر یہودی تھے وہ ناصریوں کے فرقے کے نام سے جانے جاتے تھے، کیونکہ یہودیت میں کئی فرقے تھے، صدوقی تھے، فریسی تھے، اور بھی کئی فرقے تھے۔ تو یہ فرقہ جو یہوشع مسیح کو، یسوع المسیح کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے طور پر اور خدا تعالیٰ کے بھیجے گئے ممسوح مسیح کے طور پر ایکسیپٹ کرتا تھا، اس فرقے کو ناصری کہا جاتا تھا۔ اور اس میں جب غیر قوم والے ملتے تھے تو وہ بھی ناصری یا دا وے کے فالوورز، راستہ کے فالوورز کہلائے جاتے تھے، کیونکہ یشوع مسیح کے نام سے ان کو ناصری یا نوتسریم یا مسیحی یا میسیانک کہا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ ان میں وہ اوصاف بھی ہونے چاہیے، وہ کریکٹرسٹک بھی ہونے چاہیے، وہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے جو خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع مسیح میں تھیں۔ اور خداوند اس بات کی اکنالجمنٹ کرتے ہیں، خداوند کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا میرے نام پر قائم ہے۔ سو اٹس اے بگ ٹیسٹمنٹ، یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے اس کلیسیا کے کردار کے حوالے سے، اس کلیسیا کے اوصاف کے حوالے سے، اس کے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے، کہ یہ کلیسیا خداوند میں، اس کے نام میں قائم تھی۔ They were steadfast in the name and the authority of Yeshua HaMashiach, of Jesus Christ۔ اب یہ پوائنٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ جو ناصری تھے یا نوتسریم تھے، یا جو یشوع مسیح کو، یسوع المسیح ناصری کو خداوند کے مسیحا کے طور پر قبول کرنے والے یہودی تھے، ایماندار تھے، غیر قوم والے بھی جو ایماندار تھے وہ تھے۔ They are being steadfast, they are holding on to the name of Yeshua۔ وہ خداوند کے نام کو، اس کے اوصاف کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ خداوند یسوع المسیح سے واقف ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو، حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا باپ کا، یہوہ کا ممسوح ہے، اور جو خدا باپ اور خدا بیٹا ہیں وہ ایک ہیں، اور خدا باپ اور خدا بیٹے کا وصف، اتھارٹی، اختیار، کریکٹرسٹکس،
ایک ہیں، اور وہ کس سے ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ کلام مقدس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خداوند اپنے آپ کو کلام مقدس سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ یہ کلیسیا، یہ ایمانداروں کی جماعت جو پرگمن میں اور شیطان کی تخت گاہ میں خداوند کے مخالفوں کے بیچ میں قائم ہے، اور خداوند کے نام پر قائم ہے، اور خداوند کے نام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، وہ خداوند کے کلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وہ کلام مقدس کو جو کہ اس وقت موجود تھا، جس کو بہت غلط طور پر آج کے دور میں پرانا کہہ کے متروکہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، اس پر قائم تھے، اور خدا ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو کومنٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم خداوند سے اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں تو یہ کتنے آنر کی اور اعزاز کی بات ہوگی کہ ہمارا مالک ہمیں اچھا کہہ رہا ہے، ہمیں مبارک کہہ رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم باپ کے کلام پر قائم ہیں، جو اس کے وصف کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کے اختیار کو، اس کے کریکٹرسٹکس کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم خداوند کے نام میں قائم ہیں، اور یہ خداوند کے حضور سے ایک اچھی بات ہے، ایک تعریف کے قابل بات ہے۔ اینڈ وی مسٹ ناٹ، ہمیں خداوند کے کلام سے دور ہونے کی یا اس کی نافرمانی کرنے کی یا اس کو متروکہ یا اس کو ختم شدہ کہنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو اہم بات جس کا انکشاف ہو رہا ہے ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ خداوند کے کلام پر قائم رہنے کی وجہ سے، اس کے نام پر قائم رہنے کی وجہ سے، خداوند کے نام کی وجہ سے کہلائے جانے کی بدولت، اس جگہ پر ایمانداروں کی جماعت میں پرسیکیوشن بھی آ رہی ہے، یعنی ان پر مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دے آر بینگ میڈ مارٹرز۔ انتپاس نامی شخص کا جو کہ خداوند کے نام پر قائم رہنے کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں ذکر ہے، اور خداوند انہیں اپنے فیتھفل وٹنس کے طور پر، یعنی وفادار گواہ کے طور پر یاد کرتے ہیں، اسے شہید کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور یہ خداوند کے حضور سے ایک بہت بڑا آنر ہے۔ عزیزو، اس شخص کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا گیا، اور یہ بات سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ہم اس شخص کے لیے، اس کے ایمان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند اس کلیسیا کی تعریف کرنے کے بعد، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد، ان کو انکریج کرنے کے بعد، کچھ باتیں ان کی پروگریشن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سمرنا کی کلیسیا جو اس سے پچھلا خط تھا 2 نمبر پہ، ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی تھی۔ افسس کی کلیسیا کو ایک بات کہی گئی تھی کہ ان میں ایک پرابلم ہے، لیک آف فرسٹ لو، یعنی جو پہلا پیار ہے، پہلی محبت ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن اس کلیسیا کے نام، پرگمن کے نام جب خداوند یہ خط لکھ رہے ہیں، یوحنا سے لکھوا رہے ہیں، تو دیر از اے لسٹ آف تھنگز، ایک سے زیادہ باتیں ہیں جن کے حوالے سے خداوند اس کلیسیا کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ عزیزو، خداوند ایمانداروں کی جماعت کو ان چیزوں کے حوالے سے، ان خامیوں کے حوالے سے، ان مسٹیکس کے حوالے سے بتا کر ان کو کنڈیم نہیں کر رہے، ان پر گناہ لاد نہیں رہے، بلکہ ان خطاؤں کی نشاندہی کر کے ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، ان کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، ان عادات سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، ان غلط باتوں کو ترک کر دیں، ان غلط لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ کئی غلط لوگ ہماری زندگیوں میں بھی جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہمیں چھوڑ کر ہی خداوند کی بلیسنگز، خداوند کی برکات، خداوند کے نام پر قائم رہنے کا موقع ملتا ہے۔ جو بات وہ خاص طور پر کہہ رہے ہیں وہ بالام کے حوالے سے ہے۔ بالام جس کی ٹیچنگ یہ تھی کہ اگرچہ وہ اسرائیل پر لعن طعن نہیں کر سکا، لیکن اپنے اجرت دینے والے مالک بلک کو، جو کہ مواب کا بادشاہ تھا، اس نے اسرائیل کے گرانے کا دنیاوی طریقہ ضرور بتایا، اور خاص طور پر گرانے کے حوالے سے، غلطی اور کوتاہی کے حوالے سے جس بات کا ذکر ہے اس جگہ پر، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو
خوراک کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے کلام مقدس کی، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور کچھ بھی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ بھی کھانا. جیسے نیکولیوں کے حوالے سے ہم نے پہلے پڑھا تھا، نیکولیے کون تھے، نوخیلز کون تھے، نیکولیشینز کون تھے. ہم نے کچھ 2-3 پروگرامز پہلے نیکولیوں کے حوالے سے، نیکولیشینز کے حوالے سے پڑھا اور سیکھا. اب ہم مزید سیکھیں گے، اس اسٹڈی کو مزید براڈ کریں گے، لیکن کل کے پروگرام میں، اس لیے کہ آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.